حضرت قزیب البان موصلی رحمۃ اللہ علیہ کے لیے اور حضور سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے فرمایا گیا کہ جب حجاب اٹھتے ہیں، فرمایا ہر وقت کی نماز میں جب سجدہ کرتے ہیں تو ان کی جبین کعبے کی دہلیز پر ہوتی ہے۔ جب درمیان میں حجاب نہ رہے تو حال کی استقامت ہے، کیا؟ احوال کی استقامت ہے، اور احوال کی استقامت کے بعد پھر نیات کی استقامت ہے۔ اس سے اونچی نیت ہے جس کو آقا نے فرمایا انما الاعمال بالنیات۔ اس نیت کی استقامت یہ ہے کہ اگر نیت کو استقامت ملے تو غیر کی رویت نہیں رہتی، نیت میں پھر غیر نظر نہیں آتا، اور یہ استقامت والا صاحب مقام ہوتا ہے۔ اور کرامتیں ان سے بڑی نیچے رہ جاتی ہیں، کرامتیں استقامت سے بہت بڑی نیچے رہ جاتی ہیں، بلکہ اولیاء کاملین اور عرفاء کاملین نے بیان کیا کہ کئی بار ایسا اولیاء اللہ کی زندگی میں ہوتا ہے کہ وہ مقام استقامت پر ابھی نہیں پہنچے ہوتے۔ کیا؟ یعنی سفر جو ہے نا استقامت کا، 6 درجات سارے ابھی انہوں نے پورے نہیں کیے ہوتے، سفر کے درمیان میں ہوتے ہیں، تو کرامتیں تو اس وقت بھی ان سے صادر ہونے لگ جاتی ہیں۔ اور فرماتے ہیں کرامتوں کی تو حقیقت ہی کوئی نہیں اللہ والوں کے ہاں، کرامتوں کی اللہ والوں کے ہاں حقیقت ہی کوئی نہیں ہے، حقیقت استقامت کی ہے۔ اور فرماتے ہیں کہ اصل کرامت استقامت ہے، اور الاستقامت فوق الکرامہ، استقامت ہر کرامت سے اونچی کرامت ہے۔ حضرت ابو یزید بستامی سلطان العارفین حضرت ابو یزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے، آپ فرماتے ہیں کہ اس کو کہ اگر کوئی شخص اپنا مصلی پانی پہ بچھا لے یا ہوا میں بچھا لے یا ہوا میں اڑنے اور تیرنے لگے، فرمایا کہ اس کو ہوا میں اڑتا دیکھ کر اور مصلی پانی پہ بچھایا دیکھ کر اس کو صاحب مقام نہ سمجھو، اس کی اللہ والوں کے ہاں کوئی حقیقت نہیں، یہ کرتب ہیں۔ فرمایا جب دیکھنا ہو اس کا مقام تو دیکھو کہ اللہ کے امر و نہی میں اس کی استقامت کیا ہے، امر و نہی میں اللہ کے احکام اور اس کی رضا میں اس کی استقامت کیا ہے، اگر اس میں اسے صاحب استقامت دیکھو تو مرد ہے، اور اگر وہ نہیں تو ہواؤں میں اڑنا اور پانی پر چلنا۔ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اس کی حقیقت ہی کوئی نہیں۔ آپ سے پوچھا گیا کہ ایک شخص ایک ہی رات میں، بستام میں تھے نا، بستام میں ایران میں، فرمایا ایک شخص ایک ہی رات میں یہاں سے مکہ چلا جاتا، اتنا کامل ہے۔ حضرت شیخ بایزید بستامی سے ایک شخص نے عرض کیا حضرت فلاں شخص اتنا کامل ہے کہ ایک رات میں یہاں گھر سے مکہ معظمہ پہنچ جاتا ہے۔ آپ ہنس پڑے، فرمایا وہ یہاں سے تو ایک رات میں مکہ پہنچ جاتا ہے اور شیطان ایک لمحے میں مشرق سے مغرب پہنچ جاتا ہے۔ فرمایا یہ کون سی مردانگی ہے، وہ شیطان ایک لمحے میں مشرق سے مغرب پہنچ جاتا ہے۔ کسی نے کہا کہ فلاں شخص اتنا صاحب کمال ہے کہ وہ پانی پر چلتا ہے، وہ آپ نے فرمایا مچھلیاں بھی پانی پر چلتی ہیں اور پرندے ہوا میں اڑتے ہیں۔ فرمایا ہواؤں میں اڑنا، پانی پر چلنا، مسافتوں کا ایک رات میں طے کر لینا، یہ ساری کرامتیں مل کر بھی مرد حق کی استقامت کا ذرہ نہیں بن سکتی، مرد حق کی استقامت کا ذرہ نہیں بن سکتی۔ یہ میں ابا جی قبلہ کی ایک بات سنا رہا ہوں، یہ ابا جی قبلہ نے یہ بات مجھے بتائی۔ ایک خطاب میں دوران خطاب کسی نے ان سے سوال کیا کہ امام عالی مقام سیدنا امام حسین ولایت کے اس مرتبے پر تھے اور اس مقام پر تھے، تو ان کے ہاتھوں میں ان کے علی اصغر بھی شہید ہو گئے اور وہ کچھ نہ کر سکے، سارا گھرانہ پیاس سے تڑپتا رہا اور وہ دریائے دجلہ کو بلا کے پانی نہ پلا سکے، علی اکبر شہید ہو گیا وہ کچھ نہ کر سکے، اپنے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے اور سر کٹ کے نیزوں پر چڑھا دیے گئے، وہ کچھ نہ کر سکے، تو ان کی کرامتیں کہاں گئیں؟ تو ابا جی قبلہ نے ان کو خطاب میں سوال کیا، سائل نے جواب دیا، اس نے کہا نادان، جن کرامتوں کی تم تلاش کرتے ہو تو وہ تو حسین کے کروڑوں غلام پاؤں کی ٹھوکر سے پیدا کر دیں، یہ کرامتیں تو حسین کے غلام ٹھوکر سے پیدا کر دیں،
ان کی کرامت تو استقامت تھی کہ علی اصغر، علی اکبر اور سارا خانوادہ لٹا دیا اور آنکھوں سے آنسو نہیں گرا. خانوادہ تڑپتا رہا، چاہتے تو انگلی کا اشارہ کرتے، دجلہ ان کے قدموں میں بہتا، آسمان کی طرف ہاتھ اٹھاتے، جب تک حسین حکم نہ دیتا آسمان بارش بہاتا رہتا. قدم زمین پر مارتے، اگر حضرت اسماعیل کی ایڑی رگڑنے سے ایک زمزم پیدا ہوا تو نواز صاحب مصطفیٰ قدم مارتا تو لاکھ چشمے نکلتے. کرامت یہ چشمے نکالنا نہ تھا، کرامت پیاسا اس حال میں خدا کی رضا کا سفر طے کرنا تھا کہ کبھی اف بھی نہ ہو، دکھ بھی نہ ہو، تنگی بھی نہ ہو، غم بھی نہ ہو، شکوہ بھی نہ ہو، ماتھے پہ شکن بھی نہ ہو، اور سر کٹ کے نیزے پر بھی قرآن پڑھتا جا رہا ہے. تو کرامت تو یہ ہے. کسی نے کہا کہ حضرت شاہ محمد غوث گوالیاری قلعہ گوالیار سے نکلے، ہندو بادشاہ نے پیچھے فوجی بھیجے، انہوں نے ڈاکو بن کے ان پہ حملہ کر لیا، لوٹ لیا. شاہ محمد غوث گوالیاری کی 9 سالہ نواسی ان کے پیچھے گھوڑے پر تھی، اس کے کانوں میں سونے کی بالیاں تھیں. اس نے ہاتھ مارا، سونے کی بالیاں کھینچی، کان چر گئے اور خون کے فوارہ نکل آیا. حضرت شاہ محمد غوث گوالیاری جو مرتب اور مؤلف ہیں جواہر الخمسہ کی، اور ان کا مزار لاہور میں، وہ جلال میں آ گئے، برداشت نہ کر سکے، نواسی کی خون کی دھاریں دیکھی تو ان کے ہاتھ میں چھانٹا تھا، زور سے جو لہرایا تو سینکڑوں ڈاکوؤں کے سر ایک چھانٹے سے قلم ہو گئے. وارث صاحب قبلہ رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ وہ ایک چھانٹے سے سیدنا امام حسین کی نسل کا ایک ولی ایک چھانٹے سے سینکڑوں کے سر قلم کر دیے، تم اس کو کرامت سمجھ رہے ہو؟ ان کے ہاں یہ استقامت میں نقص ہے. ہر ایک کے سر کٹتے رہے، برداشت کیا. جب نواسی کے کان چیرے تو وہ جو شفقت پدری ہے وہ برداشت نہ کر سکے، وہ جو ضبط و صبر تھا اس کا دامن چھوڑ دیا اور کرامت بروئے کار لا کے سر قلم کر دیے. یہ شاہ محمد غوث گوالیاری تھے، وہ امام حسین تھے. سارا خانوادہ ہاتھ سے ذبح کروا دیا، مگر صبر تحمل کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑا. چاہتے تو ساری زمین کے رخ بدل کے رکھ دیتے، ایک قیامت بپا ہو جاتی، مگر نہیں، مسکراتے ہوئے سب تفویض اور رضا کے حال میں سفر کر گئے. تو یہ استقامت اصل کرامت ہے.